ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے شکیلہ محمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہیں محترمہ طلت رحمان صاحبہ، جو کہ ایک کامیاب وکیل، سوشل ایکٹیوسٹ اور مختلف فورم پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ اسلام اور ہمارا قانون عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آج ہم اپنی مہمان طلت رحمان صاحبہ سے بیوی کے شرعی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی طلت صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے طلت صاحبہ کہ اسلام اور ہمارا قانون عورت اور بیوی کو بالخصوص کس طرح تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ اگر عورت کی ہم بات کریں شرع میں اور بیوی کی حیثیت سے، کہ بیوی اگر ایک عورت بن جائے، ایک لڑکی اگر بیوی کی حیثیت اس کو ملے، تو شرع اس کو کہاں کہاں سے کس طرح تحفظ فراہم کرتا ہے، فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، یعنی کہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، اور صرف نان نفقے کا نہیں کہ جو آپ کی ضرورت ہے آپ کپڑا لتا اسے فراہم کریں، آپ اسے خرچہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مینٹل صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ بیوی سے بد اخلاقی سے، جس طرح ہم جنرلی آبزرو کرتے ہیں کہ گالی گلوچ یا بدتمیزی یا بد اخلاقی، یعنی کہ اخلاقی حقوق بھی ہیں، جسمانی حقوق بھی ہیں، اس کی جسمانی صحت کا خیال رکھنا، اس کی مالی حقوق کا خیال رکھنا، اس کا نان نفقہ۔ آپ نے پوچھا کہ قانون میں، اگر ہم پورے پاکستان میں بیوی کے حقوق قانونی لحاظ سے ایک نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو پریویلنگ ایکسپیرینسز ہیں۔ آج کل کے لوگوں کی اویئرنیس بھی زیادہ ہوئی ہے، اور بیوی کے لحاظ سے ایک عورت کی جو ایک نالج ہے، ایک آگاہی ہے، وہ بھی بڑی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، قانون کے دروازے پہ دستک دے سکتی ہے۔ جی طلت صاحبہ، کیا نکاح نامے میں ان حقوق کے بارے میں کوئی آگہی موجود ہے؟ کیا ہم اس کو پڑھ کر، دیکھ کر عمل کرنا مشروط کر سکتے ہیں؟ ان پہ شرائط لازم ہو سکتی ہے اس طرح پہ؟ نکاح نامے کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو اس میں مختلف سیکشنز ہیں جس میں زیادہ تر عورت کے حقوق کو فوکس کیا جاتا ہے، ایک بیوی کے حقوق کو فوکس کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حق مہر کی بات آ جاتی ہے، اور حق مہر بھی 2 قسم کے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو نان نفقہ ہے، یعنی منتھلی اس کا جو خرچہ ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے صرف نکاح نامے کی بات کی، میں اوور آل پورے پاکستان میں قانوناً ایک عورت کے اور ایک بیوی کے خاص طور پہ شرعن حقوق پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وراثت کے حوالے سے 2022 اور 23 کے سپریم کورٹ کے بہت ساری ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں انہوں نے صاف کہا ہے، فار ایگزامپل کوئی جرگہ ہے، وہاں پر آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اکثر ہمیں ایسی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں پاکستان میں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی ہے، بہن کی شادی کر دی ہے، تو جو ہم نے جہیز پہ خرچ کر دیا بس یہ آپ کا ہے، اس کے بعد آپ وراثت میں کچھ نہیں مانگ سکتے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے 2023 میں واضح انہوں نے فیصلے میں بیان کیا ہے کہ ایک بیوی کو، ایک عورت کو وراثت میں آپ کسی طرح سے بھی محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بیوی کے لحاظ سے اگر ہم جیسے کوئی بیوہ ہیں، ان کی جو پینشن ہے، اس کے لحاظ سے بھی خاص قوانین بھی موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے فورمز ہیں جن پہ خواتین جا سکتی ہیں اور اپنی پینشن کے حوالے سے، یعنی ایک بیوی ہے اور اب بیوہ ہیں، ان کے ہسبینڈ نہیں رہے ہیں، ان کے شوہر نہیں رہے ہیں، پینشن کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ، جیسے اگر وراثت میں کوئی حصہ ہے، کوئی جائیداد ہے اور کوئی بینک بیلنس ہے بینک میں، تو اس حوالے سے جتنے بھی ان کے حقوق ہیں خواتین کے، پاکستان میں مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جو شرع کے خلاف ہو۔ جی طلت صاحبہ، وراثت کے بارے میں جو آپ نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ بیوی کو اندازاً کتنے فیصد نے خاوند کی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے؟ ایک عورت بحیثیت بیوی یا بیوہ، اس کی وراثت میں جو بھی حصہ آتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ٹینجیبل ایسٹ ہے یعنی کیش ہے، اور انٹینجیبل ہے، کوئی زمین ہے، کوئی اور جائیداد ہے، ان تمام چیزوں کو لے کے ایک اور چیز بھی ہے جو میں آبزرو کر رہی ہوں پورے پاکستان میں قانون، وہ کسی اپنے ان کے ایریے سے یا محلے سے یا پھر مسجد سے جو ان کے مولوی ہوتے ہیں، ان سے وہ فتویٰ لیتے ہیں۔ فتویٰ قانون میں یعنی شرع میں جو پرسنٹیج ہے سب کی، آپ یہ دیکھو گے کہ اگر ایک بیوہ ہے تو ان کے شوہر کے پاس جتنی جائیداد تھی اس کا حصے دار کون کون ہے، بیوی کے علاوہ بھی۔ قانون میں فتوے کو بھی فالو کیا جاتا ہے، اور فیملی کورٹس بنے ہوئے خاص طور پہ فیمیلز کے لیے، خاص طور سے خواتین کے حوالے سے اور بیوی کے لحاظ سے جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کے حقوق ہو گئے، چاہے ان کو کوئی مسائل ہو گئے، چاہے ان کو کوئی اور فزیکل ٹارچر وہ فیس کر رہی ہیں،
چاہے وہ کوئی جائیداد وغیرہ کے مسئلے ہو گئے شوہر کی طرف سے کہ وہ ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں. اپنے نکاح نامے کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کون کون سے ایسے نکات ہیں کہ خواتین کے حقوق کو، خاص طور پہ بیوی کے حقوق کو نکاح کرتے وقت وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. پاکستان میں جو نکاح نامہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے خواتین کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے اگر ہم شرعاً دیکھیں، لیکن اس پر مزید کام بھی ہو رہا ہے. اس میں ابھی نیشنل لیول پہ بہت سارے ایسے فورمز ہیں، پالیسی میکرز ہیں جو اس پر سوچ رہے ہیں، این جی اوز سوچ رہی ہیں، اور بہت سارے ادارے سوچ رہے ہیں کہ اس میں کچھ شق جو ہیں وہ خواتین کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے کچھ اور ایڈ کی جائے، یعنی ان کو امپاور کیا جائے. مزید ابھی یہ پائپ لائن میں ہے، یہ پروسیس میں ہے. نکاح نامے میں اب انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ قانون میں نکاح نامہ جو ریٹن ہوتا ہے، جو بھی اس میں جو اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تو وہ اس میں بھی چینجز لا رہے ہیں. عورتوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، عورتوں کو آگاہی آ رہی ہے بحیثیت بیوی، ان کو آگاہی آ رہی کہ جی یہ میرا حق ہے. پہلے تو شاید جب نکاح ہوتا تھا کسی لڑکی کا تو نکاح نامہ ان کو پڑھ کے نہیں سنایا جاتا تھا، بس وہ صرف سائن کرتی تھی، انگوٹھا لگاتی تھی اور ان کو نہیں پتا تھا. اور کبھی کبھی ان کو ان کا حق مہر اسی وقت دے دیا جاتا تھا، کبھی نہیں دیا جاتا تھا، اور کبھی معاف کرا لیا جاتا تھا. اب باقاعدہ اس کے لحاظ سے میں نے مختلف فورمز کا میں حصہ بھی رہی ہوں، خواتین کو بلا کر ان کے حوالے سے، یعنی نکاح نامے کو پریکٹیکلی ایک فارم کی طریقے سے سامنے رکھ کے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کی تمام شکیں پڑھی جاتی ہیں، عورتوں کو سنائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے. بجائے فیوچر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو پہلے سے اپنا حق معلوم ہوگا. جی بہت اچھی بات کی آپ نے محترمہ طلعت صاحبہ. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ جن خواتین کی علیحدگی ہو جاتی ہے یا طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو آپ کس طرح آگاہ کریں گی کہ وہ اپنے حقوق کا کس طرح دفاع کر سکتی ہیں یا اپنے حقوق کو کس طرح حاصل کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی سامعین کو بتایا کہ قانون کے دروازے کھلے ہیں، خاص طور پہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بحیثیت بیوی جب ہم بات کریں گے، خدا نخواستہ لائف میں اگر کچھ ایسا موڑ آتا ہے کہ سپریشن ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے، تو جو بھی نکاح نامے میں اور جو گواہ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر جو بھی خواتین کے وہاں پر حقوق لکھے جاتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ نکاح نامے میں اگر کوئی پاکٹ منی لکھی ہوئی ہے، خرچہ لکھا ہوا ہے اور وہ کم لکھا ہوا ہے، تو کورٹ جو ہے وہ انالائز کرے گی کہ مہنگائی کتنی ہے اور کیپیسٹی کتنی ہے شوہر کی، وہ کتنا پے کر سکتا ہے. اچھا، اس عورت کے ساتھ بیوی کے علاوہ اگر بچے بھی ہیں تو وہ نان نفقہ بچوں کا بھی مقرر کریں گے پر منتھ. یہ قانون جو ہے پابند بھی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ایک بیوی کو ہر لحاظ سے. بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ ہمارے صرف معاشرے میں آگہی کی بات ہے کہ عورتوں کو، خصوصاً بیوی کو، اپنے ان حقوق کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، ہمارے پاکستان لاء کی طرف سے ان کو کتنی سیفٹی میسر ہے. طلاق کے بعد بچوں کے ساتھ ایک عورت کا رہنا اور اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے. پاکستان کا جو قانون ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس لحاظ سے بھی شرع میں باقاعدہ پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ایک عورت کو، ایک بیوی کو، اگر وہ سنگل ہے یا اس کے ساتھ بچے ہیں، دونوں لحاظ سے اس کی ضروریات ہیں. اگر اس کی سپریشن ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، بچہ بھی اس کے ساتھ ہے خالی یا ایک سے زیادہ، جینڈر بھی دیکھا جاتا ہے اس میں، بچے کی ایجز بھی دیکھی جاتی ہیں قانوناً، کہ بچے کی ایج اگر 7 سال یعنی کہ بیٹا ہے اور بیٹی جو ہے وہ 12 سال، تب تک شوہر نے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو بچوں کا نان نفقہ منتھلی دینے کا پابند ہے، اور بیوی کے لیے بھی. اگر یہ کیس آ جائے کہ شوہر نے بھی شادی کر لی ہو اور بیوی نے بھی دوسری شادی کر لی ہو، تو پھر قانون یہ دیکھتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ، اگر بیٹی ہے تو وہ خاتون کے نانا نانی، یعنی بچے کے جو نانا نانی ہیں ان کے گھر میں رہے، اور اگر بچہ ہے تو وہ دادا دادی کے گھر میں رہے. اگر ان کیس میاں بیوی کی علیحدگی ہوئی ہے، طلاق ہو گئی اور دونوں نے اپنے لیے کوئی دوسرا آپشن دیکھ لیا اور وہ دوسری جگہ انہوں نے شادی کر لی ہے، لیکن اگر زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں پاکستان میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہوتی ہے اور بیوی اکیلی یا پھر بچوں کے ساتھ رہ جاتی ہے، تو یہاں پر قانون اور شرع جو ہے وہ مکمل طور پر عورت کو، ایک بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ایز اے وائف بھی اور ایز مدر بھی. اچھا، اس حوالے سے مختلف کورٹس کی پورے پاکستان میں مختلف پاپولر ججمنٹس آئی ہوئی ہیں. ایک نقطہ ہے کہ ایک لڑکی کو جب اس کی شادی ہوتی ہے، بحیثیت بیوی کوئی بھی سامان اس کو جو ملتا ہے، چاہے وہ والدین کی طرف سے ملے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے ملے، سسرال کی طرف سے ملے، تو اس کی ملکیت مکمل عورت کی ہے، بیوی کی ہے. اس لحاظ سے ایک پاپولر ججمنٹ ہے لاہور کی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. PLD 2006 لاہور
401 یہ اس کا کوڈ ہے. ہر ججمنٹ کا، ہر فیصلے کا کوئی نہ کوئی کوڈ ہوتا ہے. تو یہ مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے ایک بیوی کو بحیثیت اس کے تمام اس کی جو بلانگنگز ہوتی ہیں، تمام جو اس کا سامان ہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ ہے تب بھی، اور اگر وہ شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے تب بھی. یعنی کہ یہ ججمنٹ کہتی ہے کہ ایک بیوی کو جو بھی سامان ملا، چاہے وہ تحائف ہے، چاہے وہ اس کے جہیز ہے، چاہے وہ سسرال کی طرف سے کچھ ملا ہے، تو وہ ہر چیز، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں، چاہے وہ پازیٹیو سچویشن ہو، نیگیٹو سچویشن ہو ہسبینڈ وائف کے درمیان، وہ ملکیت ہی تصور کی جائے گی بیوی کی. اگر بیوی جاب کر رہی ہے اور تنخواہ لے رہی ہے تو کیا اس کی تنخواہ پہ اس کے میاں کا حق ہے یا مکمل طور پر اس کی بیوی کا حق ہے؟ اور اگر وہ ملازمت نہیں کرتی تو کیا شوہر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسے لازمی جیب خرچ دے؟ پاکٹ منی قانوناً شرعاً اس کو ملنی چاہیے، یہ اس کا رائٹ ہے شوہر سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ جاب کرتی ہے تو جاب سے جو بھی اس کی ارننگ ہے، کوئی بھی سیونگ ہے، تو اس پر شوہر کا حق نہیں ہے. مطلب وہ قانون میں، شرع میں آپ اس سے چھین نہیں سکتے، اس پہ حق نہیں جما سکتے. اگر کوئی خاتون کوئی جاب کرتی تھی، سرکاری کوئی ملازم تھی، لیکن اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان سے جو اگر کوئی پینشن یا کوئی ریزروز آتے ہیں یا کوئی اماؤنٹ آتی ہے تو اس پر شوہر کا حق ہے اور بچوں کا حق ہے. اگر کوئی بیوی جو ہیں وہ کوئی جاب بھی کرتی ہیں تو ان کی ارننگ وہ اپنی مرضی سے گھر پہ لگا سکتی ہیں، شوہر پہ، بچوں پہ، سسرال پہ، لیکن سسرال اور شوہر جو ہے وہ قانوناً شرعاً اس ارننگ پر اپنا حق نہیں جما سکتے. بہت شکریہ، بہت عمدہ باتیں آپ نے کی. امید کرتی ہوں کہ ہماری بہنوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے شکیلہ محمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.